नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन किराम, एक वीडियो के हवाले से आज गुफ्तगू करनी है। जनाब सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तारीख़ शहादत के हवाले से कुछ इबहाम पाया जाता है। एक वीडियो हम तक पहुँची जिस वीडियो में बरेली मसलक के 3 हज़रात बैठे हुए थे, मुफ्ती नवीद अब्बासी, मुफ्ती आबिद मुबारक और मुफ्ती गुलजार अहमद नईमी, जो कि प्रोग्राम था उवैस रब्बानी का टीवी चैनल पे। मेरे पास वो वीडियो पहुँची, मालूम नहीं ये कब की वीडियो है, लेकिन वो वीडियो मेरे पास पहुंची तो मैंने सोचा उस हवाले से कुछ बातें आपकी गोश गुजार कर दूं। पहली बात तो ये कि उसमें मुफ्ती गुलजार अहमद नईमी साहब, जिसके हिमायत में मुफ्ती नवीद अब्बासी जो हनीफ कुरैशी के जमात से ताल्लुक़ रखता है, वो भी सर हिलाकर उनकी हिमायत कर रहा था। मुफ्ती गुलजार अहमद नईमी साहब ने उस वीडियो में बहुत सी लंबी गुफ्तगू की और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से कुछ हवाले पेश करके कहा कि जनाब सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तारीख़ शहादत या 26 ज़िलहज्जा को है या 29 ज़िलहज्जा को है, यकम मुहर्रमुल हराम को नहीं है। जब सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का दिन जो है वो 26 ज़िलहज्जा को बनता है या 29 ज़िलहज्जा को बनता है, जो मारूफ रिवायात हैं, तो फिर किसी को क्या पड़ी है कि वो यकम मुहर्रमुल हराम को जाकर जो है वो यौम शहादत मनाएगा। उस पर मैं एक बात बता दूं कि हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से उनकी विलादत, उनकी शहादत यकम मुहर्रम को है या 29 ज़िलहज्जा या 26 को है, इस हवाले से दो राय पाई जाती हैं। लेकिन मैं एक बात आपके गोश गुजार कर दूं, मुझे इससे कोई वो नहीं है, सरोकार नहीं कि तारीख़ क्या है, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि जो हवाला जात मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने अपने बयान में या मुफ्ती गुलजार अहमद नईमी ने अपने इस टीवी प्रोग्राम में जो हवाले दिए हैं, उन हवालों में से अक्सर का ताल्लुक़ उस हवाले से है जिसमें उस्मान इब्न मोहम्मद अखनस नामी शख्स है, जिसके बारे में अस्मा और रिजाल के बाज़ उलमा ने लिखा कि वो वहमी था, उसके बहुत से औहाम थे, वो बाज़ जगह उसको वहम हो जाता था। लिहाजा उनकी राय को लेकर और फिर उसको ही अहले सुन्नत की राय करार देकर फिर एक तबके के ख़िलाफ़ एक सख्त किस्म की तानो तशनी का सिलसिला जो मुफ्ती गुलजार अहमद नईमी साहब ने किया, वो इंतहाई काबिल अफसोस है। उनकी मशहूर 3 बातें हैं जिनमें से मैं बातें करना चाहता हूँ। पहली बात तो उन्होंने यही की कि यकम मुहर्रम के हवाले से कि ये 29 को है या 26 को हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत है, यकम को नहीं। इस पर उन्होंने दलाइल दिए, मैंने जवाब दे दिया। मैं बता दूँ यकम मुहर्रमुल हराम के हवाले से तारीख़ मदीना व दिमश्क में अल्लामा इब्न असाकिर ने, तारीख़ तबरी में अल्लामा इब्न जरीर तबरी ने, और इमाम बुखारी ने तारीख़ सग़ीर में, और अत-तबक़ातुल कुबरा में अल्लामा इब्न साद ने, और अल-कामिल फ़ित तारीख़ में इमाम इब्न असीर ने यकम मुहर्रमुल हराम जनाब सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तारीख़ शहादत लिखा है। लिहाजा इस मसले को लेकर इस पर मार्का आराई करना या इस पर गुत्थम गुत्था होना या आपे से बाहर हो जाना, मैं समझता हूँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अब दूसरी बात हज़रत यहाँ जो कहना चाह रहे थे, उन्होंने मुफ्ती आबिद मुबारक पर, जो कि ख़ुद इन्हीं के मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उनकी राय यकम मुहर्रमुल हराम थी जनाब सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के हवाले से, तो वो उनके रवैये के सख्त ख़िलाफ़ होकर और आपे से बाहर होकर जो चंद बातें कर रहे थे, मैं पहली वो बातें आपके सामने कर दूँ। उन्होंने कहा कि जनाब 29 या 26 ज़िलहज्जा को जनाब सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का दिन है मारूफ रिवायात में, तो क्या आफत पड़ी है कि यकम मुहर्रम को यौम शहादत मनाया जाए? तो हम यही समझेंगे कि वो फसाद बर्पा करना चाहते हैं, वो मुल्क में आग लगाना चाहते हैं, अमन को तबाह करना चाहते हैं। वो यौम शहादत मनाएगा तो हम यही समझेंगे कि वो फसाद बर्पा करना चाहता है, वो मुल्क में जो है वो आग लगाना चाहता है, अमन को तबाह बर्बाद करना चाहता है। इस सवाल का, इस हजरत की इस गुफ्तगू का बड़ा आसान सा जवाब है। पहली बात तो ये कि जो लोग यकम मुहर्रमुल हराम को जनाब सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से रैली या जलसे या इस तरह के प्रोग्रामों का इंतज़ाम और अहतमाम करते हैं, उनके बकौल वो किसी मजहबी इबादत के तौर पर इस काम को नहीं करते, बल्कि वो एक एहतिजाज के तौर पर करते हैं कि बाज़ सहाबा इकराम के अय्याम को लेकर पूरे मुल्क में एक मखसूस तबके के मखसूस नज़रियात को फैलाया जाता है, और जबकि दीगर हज़रात जो अकाबिर सहाबा इकराम भी हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत कुर्बत रखने वाले सहाबा इकराम भी हैं, उनको बिल्कुल एक साइड पे कर दिया जाता है, उनके ज़िक्र को न किया जाता है, न इजाज़त दी जाती है। तो ये एक बतौर एहतिजाज के वो लोग बाहर निकलते हैं। हम उसको एक मजहबी इबादत के तौर पर नहीं कहते। जिस दिन वो मजहबी इबादत हुई या बनाई गई तो सबसे पहले मुखालफत करने वाले हम होंगे, जैसे कि हम इसके अलावा भी करते हैं। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि मैं गुजारिश ही करना चाहता हूँ कि मुझे अकायद अहले सुन्नत के मनहज और मसलक से सिर्फ एक मिसाल दे दें कि यौम यकम मुहर्रमुल हराम को आपने कहा कि सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु का तारीख़ शहादत
علماء نے منایا ہو اس سے پہلے. تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہ سوال تو میرا آپ سے بھی ہے. میں نے ان کا تو بتا دیا کہ وہ تو بطور احتجاج کے کرتے ہیں. میرا سوال آپ سے ہے کہ جو آپ بطور عبادت کے 12 ربیع الاول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ قرار دے کر اور اس پر جو کچھ کرتے ہیں، جس کا مفتی منیب الرحمان صاحب نے اپنے رسالے عید میلاد النبی اور چند اصلاح طلب پہلو میں لکھ دیا ہے کہ وہ آپ کیا کیا کرتے ہیں، وہ سب برائیاں بھی لکھ دی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ربیع الاول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کے حوالے سے جو اختلاف ہے وہ فتاوی رضویہ میں آپ کے مسلک کے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان آپ کے مسلک کے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا 2 ربیع الاول، 7 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، 17 ربیع الاول. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں 10 محرم الحرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ لکھا ہے. میرا سوال آپ سے یہ پیدا ہوتا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ان ساری تاریخوں کو چھوڑ کر کہ جو علماء نے رمضان تک لکھا، یہ رمضان بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، تو سب تاریخوں کو چھوڑ کر اس تاریخ کو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن مناتے ہیں جس تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حوالے سے امت میں تقریباً اتفاق ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وفات ہی کی تاریخ کو آپ ولادت کے طور پہ جو مناتے ہیں، کیا یہ فتنہ اور فساد نہیں ہے؟ کیا یہ منہج اور عقائد اہل سنت کے موافق ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ یا جو کام اس وقت ایک مخصوص طبقہ 10 محرم کو کر رہا ہوتا ہے، کیا وہ منہج اہل سنت کے موافق کر رہا ہوتا ہے؟ کہ آپ کو یکم محرم الحرام کو کیا جانے والا عمل کی وجہ سے آپ کے پیٹ میں مروڑ ہے، تو جو 10 محرم الحرام کو ہو رہا ہے وہ کون سا منہج ہے؟ مجھے ذرا اس منہج کا بتائیں. وہ منہج اہل سنت کے موافق ہے؟ ذرا دلائل سے ہمیں بھی اس بات پر آگاہ کریں. ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہوں گے، آپ ہمیں دلائل سے بتائیں کہ 10 محرم الحرام کو یہ مخصوص کام اہل بیت کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء امت میں سے یہ کب سے شروع ہوا ہے اور آپ لوگوں نے اس میں کیا کردار ادا کیا ہے؟ پھر آپ پوچھیں کہ یکم محرم الحرام والے کیوں نکلتے ہیں اور کیوں یکم کو ہو رہا ہے. دوسرا آپ نے جو کہا کہ جناب یہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا فتنہ برپا کرنے کی پاکستان میں کوشش کی جا رہی ہے جس کو ہم پاکستان میں نہیں کرنے دیں گے. تو جناب 10 محرم الحرام کو یا اس کے علاوہ کی تاریخوں میں بھی بہت سارے طبقے باہر نکلتے ہیں اور وہ سڑکیں بند کرتے ہیں، وہ روڈ بند کرتے ہیں، قانون کو بھی ہاتھ میں لیتے ہیں، اور ابھی آنے والی چلنے والی کرونا وبا کا بھی لحاظ نہیں رکھتے. بڑے مسائل کا سامنا وہ کرنے کے باوجود بھی اس بات پر بضد ہیں کہ ہم یہ کر کے رہیں گے. تو آپ ذرا کوشش کریں اور اس کو پاکستان میں اس کے آگے بند باندھنے کی کوشش کریں اگر آپ میں ہمت ہے تو، ورنہ خواہ مخواہ اس رویے کو نامناسب رویہ کہہ کر اختلاف کرنے کی کوشش نہ کریں. اس کے بعد آپ نے کہا کہ جناب یہ اس کے پیچھے ایک سازش ہے یکم محرم کو اور یہ نفاق ہے، آپ نے اس کو منافقت تک قرار دے دیا. حیران کن بات یہ ہے کہ آپ کے پیٹ میں اتنا درد ہے کہ آپ کو 10 محرم الحرام یا اس کے علاوہ کے واقعات میں تو نفاق نظر نہیں آتا، یہاں آپ کو نفاق بھی نظر آ رہا ہے. اور آپ نے اس کے بعد آخری بات کی کہ جناب امام حسین کا 10 محرم کو یوم شہادت منایا جاتا ہے. لوگوں میں کنٹروورسی پیدا کرنے کے لیے، حضرت امام شہداء کی شان کو کم کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق کا یوم شہادت پہلی محرم کو قرار دیا جائے، یہ بہت قابل افسوس ہوئی ہے. بقول آپ کے یکم محرم کو اگر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا تاریخ وفات قرار دیا جائے تو اس سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شان کم ہوتی ہے اور امت میں جو ہے پیچیدگی پیدا ہوتی ہے، عوام جو ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے. عجیب بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی 10 تاریخ کو جو ہوتا ہے اس سے عوام پریشان نہیں ہو رہی، اور آپ کے یکم محرم الحرام کے حوالے سے جو ایک چھوٹی سی جگہ پر ایک تھوڑے سے جو ہے حصے میں شہر کے ہوتا ہے تو آپ کو اس سے عوام کو پریشانیاں نظر آ رہی ہیں. تو دوسری بات یہ ہے، آپ نے اس میں بہت ساری باتیں کی، میں ان ساری باتوں کو درخور اعتنا کرتے ہوئے میں آپ سے صرف اتنی گزارش کرتا ہوں کہ آپ کو اپنے مسلک اور منہج کو لوگوں کو پیش کر کے اس کو اہل سنت کا مسلک اور منہج قرار دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ربیع الاول میں جو کچھ کر رہے ہیں ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اس کو آپ نہ مسلک اہل سنت کی مخالفت قرار دے رہے ہیں، نہ آپ کو وہ تکلیف دے رہا ہے. یکم محرم الحرام کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں جناب 10 دن پہلے سے آپ نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کو اٹھا کر گھسیٹ کر آپ نے یکم محرم پہ رکھ دیا، اس سے آپ کو بڑی پریشانی ہونے شروع ہو گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اعتراضات کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے انداز گفتگو سے، جیسے کہ آپ کرتے ہو نا کہ ربیع الاول میں اگر ہم آپ کو یہ مشورہ دیں کہ آپ 12 ربیع الاول کو نبی کی وفات کے دن یہ کام نہ کریں تو آپ ہمیں فوراً کہتے تو یہ نبی کو نہیں مانتے، جناب یہ نبی کے گستاخ ہیں. تو میرا آپ سے سوال یہ کہ یکم محرم الحرام کو اگر آپ جو ہے وہ یہ کریں کہ آپ کہیں کہ نہیں کرو تو کیا آپ کو اسی طرح آپ کا جواب واپس لوٹایا جا سکتا ہے
کہ آپ بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو نہیں مانتے اور ایک مخصوص طبقے کی بولی بول رہے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت 26 یا 29 کو یہ کھینچ کر گھسیٹ کر یکم پر لے کر آ گئے، اور جناب فتنہ پھر۔ میرا آپ سے سوال یہ کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کی ولادت 10 محرم کو لکھی ہے، تو آپ کتنے مہینے آگے گھسیٹ کر ربیع الاول میں لے گئے؟ کیا یہ فتنہ اور یہ اس کو آپ نفاق قرار نہیں دیں گے؟ احمد رضا خان نے 7، 8، 9 اور 17 ربیع الاول کی تاریخیں لکھی ہیں، آپ ان ساری تاریخوں کو چھوڑ کر نبی کی وفات والے دن اس کو کھینچ کر لے آئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دونوں کی شہادت کا دن ہے، وہاں تو یہ نہیں کہ جو یوم عمر پر باہر نکلتے ہیں تو گویا وہ نعوذ باللہ کوئی خوشی منا رہے ہوتے ہیں کہ جناب آپ کو تکلیف ہو گئی کہ محرم تو غمی کا مہینہ ہے تو وہاں خوشی ہو رہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنا عمل دیکھیں، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ امت کے ایک جمہور طبقے نے لکھا ہوا ہے، اور آپ اس دن خوشی کر رہے ہوتے ہیں، آپ برعکس کام کر رہے ہوتے ہیں، وفات کے دن کو آپ بطور خوشی کے مناتے ہیں۔ اس کو آپ سازش نہیں قرار دیتے، اس کو آپ اہل سنت کے خلاف نہیں قرار دیتے، یہ منہج اہل سنت کے خلاف نہیں ہے کیا اس کو آپ نفاق قرار نہیں دیں گے اپنے اصولوں کے مطابق؟ میں آج اپنا اصول آپ پر فٹ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، میں آپ کو آپ کے اصول سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ کے ایک صحابی کی شہادت 1 تاریخ کو ہوتی ہے، دوسرے صحابی کی شہادت 10 کو ہوتی ہے، تو یکم کو شہادت کا نبی حضرت عمر کا تذکرہ کر دینا حضرت حسین کی توہین ہے، ان کی شان کم کرنا ہے، تو بتاؤ کہ ربیع الاول کی ساری تاریخوں کو چھوڑ کر 12 ربیع الاول وفات ہی کی تاریخ کو نبی کی ولادت کے طور پہ خوشی منانا، کیا اس میں کوئی آپ کو توہین نظر نہیں آتی؟ اس پر ذرا غور سے ٹھنڈے دل سے آپ سوچیں۔ آپ ایسے باہر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بڑے پیار محبت سے میں نے آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کی ہیں، امید ہے کہ آپ میری ان گزارشات پر سوچیں گے اور انشاءاللہ فکر کریں گے، اور آپ کو میری بات سمجھ میں آئے گی کہ جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ امت میں اتحاد اور اتفاق یہ ہے کہ صحابہ کرام کو بھی ساتھ لو اور اہل بیت کرام کو بھی، دونوں کا مقام اور مرتبہ سمجھتے ہوئے آگے چلیں۔ آپ یہ فرق کرنے کی کوشش نہ کریں کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تاریخ کے دن کو اگر جناب بیان کر دیا تو حضرت حسین کی جو ہے وہ توہین ہے، جیسا کہ طاہر القادری صاحب کے بیان میں ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے فضائل بیان کر دینے کو وہ حضرت علی کی توہین سمجھتے ہیں۔ یہ آپ بہت غلط سوچ لے کر آئیں اور دوسری جانب سے لے کر آئیں، یہ اہل سنت کی سوچ نہیں ہے جس کے آپ دعوے دار اور مدعی ہیں، لہٰذا آپ اپنے گریبان میں جھانکیں۔ میری ایک گزارش آپ سے صرف آخری یہ کہ اپنے گریبان میں جھانک لیں ایک مرتبہ۔